چونکہ معاشرتی برائیوں کو بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں ایک طبقہ ہمارے ہاں خواجہ سرا بھی ہیں، بہت زیادہ ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی ہوتا ہے اور دوسرے تشدد بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو یعنی انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، پیدا ہوتے ہیں تو اکثریت کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو کس وہ درد اور قسم پرسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم بطور مسلمان معاشرہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ایک اس انداز میں بتائیں لوگوں کو کہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دی جا سکے۔ دیکھیے، ایک تو جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے غلطی ہوئی ہے اس معاملے کو بھی سمجھنے میں، وہ یہ ہوئی ہے کہ قرآن مجید نے تو ہمیں اس بات کی تربیت دی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں باتیں بیان فرمائی ہیں الفاظ میں، ان کے پیچھے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو قرآن ہی کا بیان ہے لیکن الفاظ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں جی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو ایک تو حکم کا وہ ظاہر ہے کہ جو بیان ہو گیا، جی اور ایک پھر اس حکم کی مزید تفصیل ہے، جی اس کی امپلیمنٹیشن کے اور امکانات ہیں ٹھیک ہے، جن کو اگرچہ کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جی لیکن وہ بھی امپلائڈ ہی ہیں، جی وہ بھی مانے جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر انسان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو جی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، جی عورتیں بھی شامل ہیں، جی اور وہ انسان بھی شامل ہیں جی کہ جو اللہ کی اپنی بالاتر حکمت کے پیش نظر جی نہ مرد قرار دیے جا سکتے ہیں نہ عورتیں قرار دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھرپور مکمل طور پر انسان ہیں۔ جیسے ایک اندھا ہونے کے باوجود انسان ہوتا ہے، جی ایک بہرا ہونے کے باوجود انسان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ لوگ جن کو لوگ خواجہ سرا کہتے ہیں یہ بھی پورے انسان ہیں۔ جی تو ان کو بے عزت کرنا، کمتر قرار دینا، تنگ کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ یہ اتنا ہی بڑا ظلم اور جرم ہے کہ جتنا بڑا جرم قرآن مجید نے یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کو کہا ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کیوں جرم ہے بہت بڑا، کہ جس کو اگر کوئی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے، جہنم کے آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ بیچارہ کمزور ہے، بے بس ہے، وہ احتجاج نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے ان بیچارے خواجہ سراؤں کا ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ ملک صاحب، ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں، بعض چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہو گیا ظاہر میں وہی سارا دین ہے، غور و فکر نہیں کرنا، سمجھ سے کام نہیں لینا، اور پھر ایسے غلط اور گھناؤنے فیصلے کرنا کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے بلکہ دین کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب بہت کنڈیمنیبل ہے، اور ان کے ساتھ اگر کوئی جنسی تشدد ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ رجم کی سزا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔